حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا، باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا؟ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، سجدے میں سر انور تن نور سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب، فلاں شخص فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام و رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا، تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر اربعہ پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربعہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے، اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے۔ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رسن قضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا میں راضی ہے،
میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں۔ آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اقبال کہتا ہے سرخ روح عشق غیور از خون او، شوقی ای مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نبر کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر دیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا۔ شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے۔ سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا،
किसी ने कहा जरा गौर से देखो, ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है। उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली अस्कर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था। और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाद लोग यहाँ से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहाँ किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके कस्बे थे जो वो बहाने लगा। लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरज़ा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ गए, बदन कांपता है उनका। कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहाँ अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महू, हुजूर ने इन होठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपटी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन करें। दूसरी ये था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातिलानी हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द है। उसने कहा कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस लखी ने किया। सनान बिन अंस लखी को कहा हाँ तू बता। कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता। कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दौलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो क़िता रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाक़िब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अज़ान पढ़ो। तो जब उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हज़रत शहज़ादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब शहादतैन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है, इसकी गवाही हमने खून से दी है, हमने अपने लहू से दी है इसकी गवाही। और फिर उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लफ्ज़ आए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है। तो यजीद मर गया, उसका नाम मर गया, उसका तशख्खुस मर गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था, कूफे के बाजार में भी जिंदा था और दमिश्क की जामे मस्जिद में भी जिंदा था, मदीने में भी जिंदा,
مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، گندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، سب پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی و آخرت بہترین بن جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل ہٹ اسلامک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔